السلام علیکم۔ ڈرامہ سیل اے دل ازما نہیں، جس میں انائزہ کو اس بات کا اندازہ اچھی طرح سے ہو گیا ہے کہ اگر اس نے شارق کے ساتھ شادی کرنی ہے تو اسے خود ہی کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، اس لیے اس نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کی والدہ بھی اس کے پاس ہی تھی۔ جب بارات آئی تو شیری بیگم بارات کا ویلکم کرنے کے لیے چلی گئی، پیچھے سے انائزہ اپنا سارا سامان لے کر گھر سے بھاگ گئی۔ وہ ٹیکسی کروا کر شارق کے گھر چلی جائے گی۔ شارق تو خوشی خوشی اپنی بارات لانے کی تیاریاں کر رہا تھا، وہ تو دلہا بنا ڈانس کر رہا تھا۔ اس کی نظر جب انائزہ پر پڑی تو وہ حیران ہو گیا۔ وہ انائزہ سے پوچھ لیتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو انائزہ نے اسے بتا دیا کہ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ شارق کی والدہ بھی انائزہ کو دیکھ لیتی ہیں، وہ تو شارق کو سائڈ پر بلا کر اسے کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو اپنی بہو ہرگز نہیں بنا سکتی، جو اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر یہاں آ گئی، وہ بھی خالی ہاتھ۔ ادھر دوسری جانب مرحا تو تیار ہو کر اپنے کمرے سے آ جائے گی۔ انائزہ جب کافی دیر تک نہیں آئی تو بہروز اور شیری انائزہ کے کمرے میں جاتے ہیں، لیکن انائزہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ وہ ایک خط چھوڑ کر گئی تھی، اس پر اس نے لکھا ہوا تھا کہ میں اور شارق ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ مرحا تو شارق کو جانتی بھی نہیں تھی۔ شارق اس دن مجھ سے ملنے آیا تھا، امی کو یہ سب پتا ہے۔ یہ سب پڑھ کر بہروز کو شیری پر غصہ آتا ہے۔ وہ شیری سے پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تو شیری کہہ دیتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا برا ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، بس میں اسے شارق جیسے لڑکے سے بچانا چاہ رہی تھی، اس لیے نہیں بتایا۔ تو بہروز نے پوچھ لیا کہ یہ مرحا بھی میری بیٹی ہے، کیا تم اس کا برا ہوتے دیکھ سکتی تھی؟ شیری بولنے لگی تو بہروز اسے خاموش کروا دیتے ہیں۔ اب وہ اسفند کو فون کر کے کمرے میں بلاتے ہیں اور اسے سب سچ بتا دیتے ہیں، اور ساتھ میں انائزہ کا چھوڑا ہوا خط بھی دکھا دیتے ہیں۔ سب کچھ پتہ چلنے کے بعد اسفند اپنے گھر واپس جانے لگا تو بہروز اسفند کو روک لیتے ہیں اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اسے کہیں گے کہ تم مرحا سے شادی کر لو، صرف تم ہی میری عزت بچا سکتے ہو۔ اپنے چچا کے جڑے ہاتھ دے کر اسفند مرحا سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ پھر اسی وقت اسفند اور مرحا کا نکاح بھی ہو جائے گا اور مرحا رخصت ہو کر اسفند کے گھر چلی جائے گی۔